انرجی ہیومن لیونگ کے لیے نیسیسٹی ہے اور اس کے بغیر زندگی چلانا ممکن نہیں۔ جہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی وہاں پہ جو لوگ ہیں اس کی ضروریات دوسرے فیولز سے حاصل کرتے ہیں، جیسا لکڑی ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، اور اس طرح کی جو ضروریات ہیں وہ ان سے پوری کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جی بی جو پریزنٹ نئی جی بی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بہت سارے ہائیڈل رینیویبل پروجیکٹس جو ہے نا پلان کیے ہیں، جو انشاءاللہ اگر تکمیل میں پہنچیں گے تو یہ اس کا جو جب کمپلیٹ ہوں گے یہ پروجیکٹ تو ایک انقلاب برپا کرے گا۔ یقیناً ماحول کے اعتبار سے بھی یہ بہت ہی بہت ہی کلین انرجی ہے، ہائیڈل انرجی جو ہے، لیکن یہ اتنے جلدی یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ 2018 میں مجھے موقع ملا کہ میں ناردرن ایریاز گلگت ہنزا کا دورہ کروں، تو اس میں مجھے پتہ چلا اس وقت کے گورنر میر غضنفر نے یہ کہا کہ بھائی عطا آباد لیک کا پروجیکٹ 20 میگا واٹ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے پلان سامنے آئے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور اگر یہ پروجیکٹ آگے بھی بڑھتا ہے تو یہ 5-7 سال سے کم عرصے میں مکمل ہونا اس کا ناممکن ہے۔ ہمیں اس وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو 22-23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس سے بزنسز، ہوٹلز، ریسٹورنٹ سفر ہوتے ہیں، اسکول سفر ہوتے ہیں، بچے سفر ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں شارٹ ٹرم پروجیکٹس کی ضرورت ہے، اور یہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس 6 سے 9 مہینے میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ ایک کنونشنل بلٹ کنونشنلی کنسٹرکٹڈ گھر کی انرجی ریکوائرمنٹس جو ہیں پر ایئر، ٹوٹل انرجی ریکوائرمنٹس، جس میں ہیٹنگ، کولنگ، کوکنگ، اس کے علاوہ آپ کی جو ہے لائٹنگ، اپلائنسز، سب انرجی شامل ہے، یہ تقریباً 5000 یونٹس ہیں۔ اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس نیچرل گیس سے پورا کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے 474 کیوبک میٹر گیس کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹیم ٹربائن لگا کے اس کی انرجی ریکوائرمنٹ پوری کریں تو یہ تقریباً آپ کو 744 کلو گرام اسٹیم کی ضرورت ہوگی۔ اگر گیسولین سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً 150 گیلنز آپ کو گیسولین کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح سے ڈیزل جو ہے 131، پروپین جو ہے وہ 186، کیروسین جو ہے 126، اور فیول آئل 2 جو ہے وہ 123، اور فیول آئل 6 جو ہے 114، اور اسی طرح سے کول جو ہے آپ کو 700 کلو گرام کول کی ضرورت ہوگی، جبکہ یہ اگر آپ اس کو ووڈ فائر کوئی انرجی سورس یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو 3625 کلو گرام ووڈ کی ضرورت ہوگی۔ Now let's discuss the fuel efficiencies۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا فیول زیادہ ایفیشینٹ ہے اور کون سا فیول زیادہ مناسب ہوگا جی بی کے اینگل سے۔ ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وہ ادارہ ہے جو کہ انوائرمنٹ کی لک آفٹر کرتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے۔ ان کے مطابق کول فائرڈ پاور پلانٹس آر ایفیشینٹ 32% to 42%، ان کی ایفیشنسی 32% سے 42% ویری کرتی ہے۔ اسی طرح سے نیچرل گیس فائر پاور پلانٹس کی جو ایفیشنسی ہے 32% سے 38% تک ویری کرتی ہے، اور اسی طرح سے رینیویبل انرجی جو ہے ونڈ انرجی وہ 30% سے 45% تک ویری کرتی ہے۔ سولر پی وی 16% سے 23% تک۔ اسی طرح سے جیو تھرمل جو ہے وہ 35% سے 45% تک، اور نیوکلیئر جو ہوتی ہے وہ 38% ہے، اور اسی طرح ڈیزل انجنز جو ہیں، ڈیزل فیول جو ہے اس کی ایفیشنسی 35% سے لے کے 42% تک
रेड स्क्रीन एक्सपर्ट एक सॉफ्टवेयर है जो $70 मिलियन से तैयार हुआ है और जिसके 72 स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये एनर्जी मॉडलिंग के लिए, फिजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, स्पेशली पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफॉर्चुनेटली मुझे ट्रेनिंग मिली है और चूँकि मैं एक पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करता था तो वहाँ पे मैंने इस सॉफ्टवेयर को सीखा है और जिसके ऊपर बेस करते हुए मैंने ये कॉस्ट कैलकुलेट की है। इस एनर्जी मॉडल के मुताबिक जो कॉस्ट पाक रुपीज़ में पर किलोवाट आवर या पर यूनिट जो होगी वो वुड टरबाइन के लिए वेरी करेगी 10.4 10.4 रुपये से लेकर 29.5 रुपीज़ तक। इसी तरह स्टीम टरबाइन के लिए जो कोल से हम चलाएंगे वो 9.8 से लेकर 17.7 तक। रेसिप्रोकेटिंग यानी नेचुरल गैस के जो इंजन्स अगर हम लगाते हैं, टरबाइन्स लगाते हैं तो सिर्फ 7.9 से लेके 49.9 तक। इसी तरह से अगर यही डीजल से हम चलाएंगे तो ये 28.4 से लेके 67 रुपीज़ तक। फोटोवोल्टिक होगा तो ये 8.8 से लेके 42 रुपीज़ पर किलोवाट आवर होगा, पर यूनिट होगा। हाइड्रो टरबाइन्स जो हैं वो 9.9 से लेके 50 रुपीज़ यानी 50.8 रुपीज़ तक हो सकता है। गैस टरबाइन जो है जो बिजली पैदा करेगी वो 6.5 से लेके 31.3 रुपीज़ तक हो सकता है। नेचुरल गैस 7.4 से लेके 40.1 रुपीज़ तक हो सकता है। अब आप एक सवाल करेंगे कि इतनी वेरिएशन क्या है, क्यों है, यानी इतना फ़र्क क्यों है मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान। तो उसकी 3-4 वजूहात है। एक तो यह है कि फ्यूल एफिशिएंसी, कितना अच्छा एफिशिएंट फ्यूल यूज़ करते हैं। दूसरा उसकी ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा जो है जो प्लांट लगाते हैं वो कितना एफिशिएंट है, प्लस आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कितने होती हैं। तो ये सब जो है ना वेरी करती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके ये कैलकुलेशन है। मैंने पिछले स्लाइड में शायद विंड टरबाइन को वुड टरबाइन कहा, तो उसकी करेक्शन कर लें। ये बेसिकली विंड टरबाइन है जिसकी कॉस्ट प्रोडक्शन वेरी करेगी 10.4 to 29.5 रुपीज़ per kilowatt hour. Now based on the unit prices we calculated in last slide, let's calculate the cost of the energy required per household. एक घर की सालाना एनर्जी कॉस्ट, कुकिंग, हीटिंग, प्लग लोड, लाइटिंग और सब पे जो है ना कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये एक एस्टिमेट मैंने तैयार की है जो डिफरेंट फ्यूल्स के लिए है। इस मॉडल के मुताबिक जो गैस टरबाइन से बिजली हासिल करेंगे वो 37,200 से लेके 200,725 रुपीज़ तक हो सकता है सालाना ख़र्चा। इसी तरह से अगर गैस टरबाइन कंबाइंड साइकिल ले लेंगे ये 32,550 से लेके 1,56,550 तक हो सकता है, 156,550। इसी तरह से हाइड्रो टरबाइन की कॉस्ट वेरी करेगी 49,600 रुपीज़ टू 254,200 रुपीज़। फोटोवोल्टिक की जो सप्लाई अगर हम लें, फोटोवोल्टिक से जनरेट करें तो ये पावर जनरेट करें तो उसकी कॉस्ट होगी 44,175 टू 221,000 पर ईयर। इसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग डीजल इंजन की जो कॉस्ट होगी 141,825 टू 334,800। इसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग नेचुरल गैस से अगर आप बिजली पैदा करें तो इसकी कॉस्ट होगी 39,525 249,550 $249,550। इसी तरह से स्टीम टरबाइन 48,825 से लेके 88,350 तक और विंड टरबाइन से 51,925 से लेके 147,250 तक ये जा सकता है। क्लीन एनर्जी सोर्सेज में विंड, सोलर, पीवी, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स आते हैं।
لیکن اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک گھر جو 5000 یونٹس پر ایئر جو ہے جس کی انرجی ریکوائرمنٹس ہو تو وہ کتنا ایمیشن کریٹ کرے گا ڈفرینٹ فیولز سے. جیسے کہ کول کے 3-4 قسمیں ہیں، جس میں پہلا جو نمبر کا کول ہے اس میں 228.6 پاؤنڈس پر ایئر، اور دوسرا جو ہے بچومنس جو کول ہے اس میں 205 ہے، اور تیسرے ٹائپ کا جو کول ہے اس میں 215.4 پاؤنڈس پر ایئر. اسی طرح سے چوتھے ٹائپ کا جو کول ہے اس میں 214.3، اور اسی طرح سے ڈیزل فیول جو ہے 161.3، اور گیسولین جو ہے 157، اور اس سے پروپین جو ہے 139، نیچرل گیس 117 پاؤنڈس پر ایئر جو ہے پر ہاؤس ہولڈ یہ کاربن ایمیشن کرے گا. If we consider the environmental consideration, then probably after the clean energies, the natural gas is the cleanest energy. گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج پاکستان کا امیجیٹ ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو شیئر ہے گلوبل وارمنگ میں کاربن ایمیشن میں وہ 0.03% آف ٹوٹل ایمیشن ہے. یہ ان ملکوں کا مسئلہ ہے جس میں انڈیا ہے، چائنا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، یو ایس اے ہے، اسپیشلی رشیا ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ان پہ جو ہے نا کیسے عمل کرتے ہیں اور اس کو کیسے ریڈیوس کرتے ہیں. پاکستان کا اور خاص کر جی بی کا جو امیجیٹ مسئلہ ہے وہ مائکرو کلائمیٹ ہے اور مائکرو اکنامکس ہے. کووڈ کی وجہ سے اسپیشلی جی بی کے اندر ٹورسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو پاورٹی انکریز ہو رہی ہے، پاورٹی لیول بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے جاب ڈیمینشنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم مائکرو اکنامکس ایکٹیویٹیز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اور مائکرو کلائمیٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو رینیوبل ریسورسز ہیں شارٹ ٹرم اور ایسے انرجی پروجیکٹس لگانے چاہیے جو امیجیٹلی 6 سال کے اندر اندر کمپلیٹ ہو سکتے ہوں اور آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی اس سے بڑھ سکتی ہو. ان پروجیکٹس میں سولر پی وی ہے، ونڈ ہے، اور اسی طرح سے مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، اور ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ شارٹ ٹرم میں انسٹال ہو سکتا ہے، ڈیسنٹرلائزڈ گریڈس اور مائکرو گریڈس، جو کہ کمبائنڈ سائیکل پاور جنریشن کہلاتا ہے. یہ ہے تقریباً 85 to 90% کامیاب ہے اور ایفیشینٹ ہے. ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پریزنٹیشن میں، اگلے میری جو ویڈیو میں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ان کی فیزیبلٹی ڈسکس کریں گے، اس پروجیکٹ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.